بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حب الرجل لماله وشرفه لدینه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، طلبہ عزیز، حاضرین مجلس، ہمارا یہاں مسجد کے اندر اکٹھا ہونا، جہاں رمضان المبارک کی مخصوص عبادت اعتکاف کا اجر و ثواب حاصل کرنا اور اعتکاف کی برکات سے مالا مال ہونا ہے، وہیں بڑا مقصد یہاں کے خانقاہی نظام سے مستفید ہونا اور اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ ہمارے اندر سے نکلیں، ان کی جگہ اخلاق حسنہ ہمارے اندر پیدا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم روایت پیش کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں پائے جانے والے دو رذیلوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی تباہ کاری کا نقشہ کھینچا ہے، اور یہ دونوں رذیلے، دونوں اخلاقی برائیاں عام طور پر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، خواہ ہمیں ان کا احساس ہو یا نہ ہو۔ وہ دو رذیلے کیا کیا ہیں؟ بہت صاف اور واضح الفاظ میں حب مال اور حب جاہ، مال کی محبت اور جاہ کی محبت، یہ دو رذیلے ہیں، دو اخلاقی خرابیاں ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں، اور انہی کی بنا پر دیگر بہت سی خرابیوں کا آدمی شکار ہو جاتا ہے، بہت سی اخلاقی خرابیوں کا بھی شکار ہوتا ہے اور عملی خرابیوں کا بھی شکار ہوتا ہے۔ حب جاہ یعنی اپنی عزت کی فکر کہ میں سب سے زیادہ معزز رہوں، لوگ میرا احترام کریں، میری عزت کریں، میرے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ ہو، اور خود اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے انسان کہ میں اس کا مستحق ہوں کہ میرے ساتھ اکرام کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی سے اعجاب نفس پیدا ہوتا ہے، اسی سے آدمی مشوروں سے، جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، اس سے دور رہتا ہے، مشورے نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سب سے زیادہ قابل ہوں، سب سے بڑا ہوں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ اس کے اپنے خود ساختہ مقام و مرتبے سے کچھ فروتر کر دیا جائے، کچھ کم کر دیا جائے، بھڑک اٹھتا ہے، میرے ساتھ تم نے ایسا معاملہ کیا، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ نہیں جانتے کہ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ ہے حب جاہ۔ اور حب مال میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اور حب مال ظاہر بات ہے، مال کے آنے میں، کمانے میں، جمع کرنے میں، پھر خرچ کرنے میں، سب میں وہی مال کی محبت ہی دخیل ہوتی ہے۔ اچھا، پھر مال کی محبت تو انسان کی طبیعت و فطرت میں رکھی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا۔
جتنی چیزوں کو اس میں شمار کیا گیا ہے اس سب کی محبت فطرت میں رکھی گئی ہے۔ حارث محاسبے کی کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ لکھا ہوا ہے کہ پروردگار تو نے ان چیزوں کی محبت ہماری فطرت میں رکھ دی ہے، ہم کیسے ان سے بچیں؟ اس لیے یہ تو مطلوب ہے ہی نہیں کہ ان کی بالکل محبت نہ ہو، کیوں؟ محبت تو ہے، مطلوب یہ ہے کہ ان کی محبت کسی جگہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کے حکم پر غالب نہ آنے پائے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، میں حافظ نہیں ہوں، ذرا لقمہ دیتے چلیے، ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل فتربصوا۔ یہ ہے غلط، یہ ہے تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے مال، تمہارے مکانات، یہ چیزیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے تو انتظار کرو۔ محبت اگر ان کی بالکل دل کر دیجیے گا، اگر ان کی محبت وہی نہ دل کے اندر، تو ان کی قربانی دینا یہ کار ثواب کیسے بنے گا؟ بھائی پیسہ خرچ کرتا ہے آدمی اللہ کے راستے میں، ثواب ملتا ہے نا؟ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز کو خرچ کرو گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو مال تو محبوب ہے، اگر بالکل محبت نہ ہوتی تو وہ فضلہ کی طرح سے ہوتا کہ جس کو آدمی خارج کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی آدمی پیشاب پاخانے کی حفاظت نہیں کرتا، جلد سے جلد اس کو خارج کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے مال کی محبت تو ہے اور رکھی گئی ہے طبیعت کے اندر، ان کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے۔ لہذا اس طرح کی جو روایتیں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ حب جاہ، حب مال کی مذمت کی گئی ہے، یہاں حب مال سے مراد یہی ہے کہ مال کی وہ محبت کہ جو غلط ہو، جو اعتدال سے آگے بڑھ جائے، جو حکم شرع کے اندر مانع اور حارج بننے لگے۔ اسی طرح اپنی عزت، جس کو عزت نفس کہا جاتا ہے، وہ بھی مطلوب ہے۔ آدمی کی اس کی اجازت نہیں کہ اپنے کو ذلیل کرے، عزت نفس کی حفاظت کرنی ہے، خواہ کے لیے اپنے کو ذلیل نہیں کرنا ہے۔ تو حب جاہ اور حب مال کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کو جو حد سے زیادہ آدمی جتنا مطلوب ہے اس سے زیادہ اپنی عزت چاہنے لگے، اور مال کی محبت اس سے زیادہ ہو جائے جتنے کی گنجائش ہے، یہ اس کے لیے تباہ کن ہے۔ اور کتنی تباہ کن ہے اس کے لیے اس روایت کو سنیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے کسی ریوڑ کے اندر آزاد چھوڑ دیے جائیں، نہ بکریوں کا کوئی نگراں ہو اور نہ ان بھیڑیوں کو کوئی روکنے والا ہو، ان کو تباہی مچانے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے، وہ کیا منظر بنائیں گے، کتنی تباہی مچائیں گے، ایک بکری کو بھی زندہ سلامت نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو کسی بکری کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیے جائیں، وہ ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا حب مال اور حب جاہ آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے۔ یعنی یہ دو بھیڑیے ہیں، ایک بھیڑیا کا نام ہے حب الرجل شر شرف ہی، اپنے شرف اور اپنے عزت اور اپنے جاہ کی محبت، اور حب الرجل لمال ہی، مال کی محبت۔ یہ دو بھوکے بھیڑیے ہیں، اور ان کا نشانہ کیا چیز ہے؟ آدمی کا دین۔ تو جیسے انسان ظاہری طور پر بھیڑیوں کو بکری کا دشمن سمجھتا ہے اور ان سے اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اگر ایمان کی محبت ہے اور ایمان کی قدر و قیمت اپنے دل کے اندر کچھ ہے تو سمجھنا چاہیے کہ دو بھوکے بھیڑیے مسلط ہیں
اور وہ حملہ کر کے ہمیں ان دو چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہے وہ دونوں ختم کرنا چاہتے ہیں، آدمی کے ایمان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ برائی آسانی سے نکلنے والی نہیں ہے۔ حضرت مسلم محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں یہ سنا، یاد نہیں ہے کہ زبانی فرمایا تھا یا کسی کتاب میں سے پڑھ کے سنایا تھا، کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ حب جاہ کا رذیلہ سالک کے قلب سے سب سے اخیر میں نکلتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ شاید کسی تحریر میں بھی ہے، صدیقین کے قلب سے بھی سب سے اخیر، ہاں، صدیقین کے قلب سے بھی سب سے اخیر میں نکلتا ہے۔ سوچیے ذرا، صالحین انبیاء کے بعد نمبر صدیقین کا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 درجے ہیں۔ انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ تو نبوت کے بعد درجہ صداقت کا ہے، صدیق کا درجہ ہے، اور صدیق کے قلب سے بھی حب جاہ کا رذیلہ سب سے اخیر میں نکلتا ہے، بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مدرسوں میں خاص طور سے ہم لوگ مدرسوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، جتنے اختلاف ہوتے ہیں غور کریں گے ہم ناظم صاحب اور مدرس کے درمیان، ملازم اور منتظم کے درمیان، عام طور پر ان میں یا تو حب جاہ کا دخل ہوتا ہے یا حب مال کا دخل ہوتا ہے۔ میرا مرتبہ جو تھا اس کے مطابق مجھ سے معاملہ نہیں کیا گیا۔ میں قدیم استاد ہوں، میری موجودگی میں فلاں استاد کو فلاں کتاب دے دی گئی، فلاں کو صدر مدرس بنا دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، رجسٹر حاضری میں فلاں کا نام میرے نام سے پہلے لکھ دیا گیا۔ اس پر بھی ہو رہا ہے جھگڑا بڑے اداروں کے اندر، باقاعدہ کہ رجسٹر حاضری میں، تنخواہ کے رجسٹر میں فلاں استاد کا نام مجھ سے پہلے لکھا گیا جبکہ میں ان سے قدیم ہوں، فلاں کتاب فلاں استاد کو مجھ سے پہلے دے دی گئی جبکہ میں ان سے قدیم ہوں۔ یہی تو حب جاہ ہے۔ اسی طرح فلاں مجلس کے اندر فلاں صاحب کو بلایا گیا مشورہ کرنے کے لیے، مجھ کو نہیں بلایا گیا، کیوں؟ میں تو ان سے قدیم ہوں۔ یہ ہے وہی اپنی عزت اور اپنے اعزاز کی خواہش کہ میرے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا جائے، میرا مرتبہ پہچانا جائے۔ اور اگر جیسے میں نے کہا نا کہ اپنی خود ساختہ حیثیت سے ذرا سا فروتن اگر معاملہ ہو گیا، ناراض ہو کر بیٹھ جائیں گے، بولیں گے نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا حضرت ناراض کیوں ہے، منہ پھلا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے منہ پھلائے ہوئے، کیا حضرت کیا بات؟ نہیں کچھ نہیں، ارے کچھ تو کہیے، نہیں بات مت کرو۔ اسی طریقے سے تنخواہوں میں 10 روپئے کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، تنخواہوں میں اضافہ، اجرت میں اضافہ، ترقی، سالانہ ترقی میں، بونس میں، گرانی الاؤنس میں، جہاں جہاں ان چیزوں کا تذکرہ ہے وہاں یہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم مدرسوں میں جو لگے ہوئے ہیں یہ تو حقیقت میں اپنی دینی خدمت انجام دینے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کہتے تو ہم یہی ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کیا کہہ رہے ہیں؟ مدرسے میں خدمت کر رہا ہوں۔ خدمت کرنے والا خدمت کا صلہ بھی چاہتا ہے، تو خدمت کر رہے ہیں تو مخدوم فوری خدمت قبول کر لے، اس کا احساس ہے، اس کا احسان ہے۔ ہم خدمت کریں اور اس کے بعد اس کا صلہ بھی چاہیں اور یہ چاہیں کہ ہماری خدمت کا اعتراف کیا جائے، اور کہیں سے اس کے اندر کوئی کمی ہو جائے تو ہمیں شکایت ہونے لگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس روایت کی عزت پیش کرنے کا مقصد سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرنا ہے، پھر آپ تمام دوستوں کو کہ یہاں ہم جو اکٹھا ہیں تو ہمیں اپنے قلب میں جھانک کر جائزہ لینا چاہیے کہ جتنے برے اخلاق ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، خود غرضی ہے، یہ برائیاں ہمارے اندر ہے تو نہیں، اور اگر ہیں تو ان کے ازالہ کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں۔ عام طور سے جب متعلقین
اپنے شیخ کے سامنے اپنے حالات بیان کرتے ہیں تو اس صرف معمولات کا ذکر کر دیتے ہیں، حضرت الحمدللہ معمولات پورے ہو رہے ہیں، اور ان کو جواب مل جاتا ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے، اور مطمئن ہو جاتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم جو یہ رگڑ ضرب لگا رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں تو کچھ اندر سے نکل بھی رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے، ذرا اس کو دیکھنا چاہیے۔ اپنی خرابی کو، اپنی برائی کو خود محسوس کرنا، اس کو بیان کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، ہمارے اندر یہ خرابی ہے۔ غصہ بہت آتا ہے، غصہ آنے کی بنیاد بھی غور کریں تو وہی بے جا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ اچھا مجھ سے تم نے یوں کہہ دیا، میری بات نہیں مانی، میرے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا، میں بیٹھا ہوا ہے وہی بول رہا ہے اندر سے، اس کی اتنی ہمت، میرے سامنے ایسی بات کہہ دی اس نے، بار بار تو غصہ آ رہا ہے۔ اب جتنی برائی ہے غصے کے بارے میں روایت آپ بار بار سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ نصیحت فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ غصہ مت کرو۔ دیکھو حضور کچھ اور نصیحت فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ غصہ مت کرو۔ تو حضور کچھ اور نصیحت فرمائی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ غصہ مت کرو۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یعنی اس ایک چیز کے اوپر اگر قابو پا لو گے تو بہت سی برائیوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن غصہ آیا کیوں ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ وہی اپنی حیثیت کا احساس، جس کو حب جا کہتے ہیں۔ ہم اپنی ان کمزوریوں کا بھی اپنے مسلم اور اپنے مربی کے سامنے تذکرہ کریں کہ حضرت یہ خرابی میرے اندر موجود ہے، نکل نہیں رہی ہے۔ پہلے بزرگوں کیا ہوتا تھا، کسی صاحب کا واقعہ ہے کہ ان سے ان کے شیخ نے کہا ایک ٹوکرا لے لو اور اس میں اخروٹ بھر لو اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، اور جب لوگ نماز پڑھ کے نکلے تو ان سے کہو جو مجھے ایک جوتی مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا، کہ لا الہ الا اللہ، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو 80 سال کا کافر اگر اخلاص کے ساتھ پڑھنے تو کفر سے نکل جاتا ہے، لیکن تم اس کلمے کو پڑھ کر طریقت کے کافر ہو گئے۔ یہی تو خناس ہے تمہارے دل کے اندر، جو تمہارے اندر سے نکل نہیں رہا ہے، اور چاہتے کیا تھے کہ حضرت آپ کے پاس جو دولت ہے مجھے مل جائے تاکہ میں اسے میں تقسیم کروں، یہ خواہش لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو کتابوں میں آپ تعلیم کے اندر سنتے رہتے ہیں تو وہی جو اپنی بڑائی کا جذبہ اندر بیٹھا ہوا ہے، جاہ کی خواہش، جاہ کی پسند، اس کو نکالنا ہے، مٹانا ہے۔ پڑھو کیا یہ چیز تھی۔ اور بہت دور کے بچے بھی ہمارے جو اکابر ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکتہ، پہچانتا نہیں تھا کوئی اگر ناواقف آدمی کہ یہ کون ہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو ان بزرگوں کی جوتیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے اندر ان اخلاق حسنہ کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اخلاق رذیلہ کو نکالنے کی کوشش کریں، اپنی برائیوں کی نشاندہی کریں اور ان کا ذکر کر کے ان کا علاج تجویز کرائیں، اور جو علاج بتایا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس لیے کہ اس کا جو نقصان ہے اس کو سامنے رکھیں۔ روایت میں نے اسی لیے سنائی ہے تاکہ ہمیں ہمارے بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی اضافی قسم کی چیز نہیں ہے، بڑی مستحب کے درجے کی، کر لیں گے تو بہت اچھا نہیں۔ اگر یہ رذیلہ نہیں نکلا ہمارے اندر سے حب جاہ اور حب مال کا، تو دین کی جڑ کو ختم کر دے گا، بنیاد کو ختم کر دے گا۔ جیسے بھیڑیا بکریوں کی نسلوں کو ختم کر دینے والے، اسی طریقے سے حب جاہ اور حب مال یہ ہمارے ایمان کو، اسلام دین کو پورے کے پورے کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اس کو ہمارے اندر سے نکلنا چاہیے۔ علماء کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں عام طور پر یہ حب جاہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لمبے لمبے عرصے گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بول چال بند ہے، ہر مدرسے کے اندر اختلاف، ہر مدرسے میں اختلاف، منتظمین اور اساتذہ میں اختلاف، بہت کم مدرسوں کے اللہ ماشاء اللہ کے جہاں سارے کے سارے ایک جیسے ذہن کے اور دماغ کے سب مل کے کام کر رہے ہیں، ورنہ
کہیں نہ کہیں سے اندر کچھ نہ کچھ کھوٹ باقی رہتی ہے، اس کو ختم کرے، خادم بن کر رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عزت عطا فرمائیں گے۔ کوئی میری آواز آپ سن رہے ہیں، میں بات بول نہیں پا رہا ہوں، اس لیے آج نہیں تو اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔